بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار آپ کو پھر این ویوز کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز سلامتی کونسل کے اس اجلاس سے شروع کروں گا جس میں غزہ پہ جنگ بندی کی قرارداد منظور ہوئی، لیکن یہ جنگ بندی محض صرف 15 دنوں کے لیے ہے۔ تو یہ اب جنگ بندی 15 یا 10 دنوں، ایک ہفتے یا 3 دن کی نہیں ہونی چاہیے ایسی قرارداد۔ یہ جنگ بندی اب مکمل طور پہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ یہ کیوں؟ یہ اس اندیشے کی نظر میں اور اس آواز کی نظر میں بات کر رہا ہوں جو مشرقی ممالک سے بار بار آ رہی ہے کہ یہ دنیا 2 محوراتی قوت میں ٹوٹ جائے گی۔ یہ پچھلے 4 سال پہلے بھی سنائی دی گئی تھی اور اب بھی سنائی دی جا رہی ہے، اور دنیا کا 2 محوراتی قوت میں ٹوٹ جانے کا مقصد یہ ہے کہ اقوام متحدہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں اسرائیل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ریاست کا جو قیام ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے مشروط ہے، یعنی کہ مشرق وسطیٰ پر 2 ریاستی حل کے حوالے سے، جس کا بھائی اس وقت کیا اور ہمیشہ کے لیے ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ کو 1967 سے قبل سرحدی تقسیم پر واپس جانا ہوگا اور القدس خالی کر دینا ہوگا۔ یہ کیوں خالی کر دینا ہوگا؟ کیونکہ سرزمین مقدسہ تمام انبیاء کی سرزمین ہے، جس میں ایک سنجیدہ کوشش امریکی ابراہم ایکارڈ کی ہے، اور وہ یہ کہ وہ تینوں ہی عقائد کو اس ایکارڈ کے تحت، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طے پایا تھا یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان، کہ یہ تینوں ہی عقائد کو برابر سے حق کے عبادت اور زیارت کا اختیار دیتا رہے گا۔ امریکی ابراہم ایکارڈ کے بعد اس میں ایک بہت بڑی خوبصورتی اور شفافیت اور امن اتحاد کا ایک نیا مظہر اور نئی پالیسی اور نئی خارجہ پالیسی دنیا کے سامنے آئی کہ اب ہم اکٹھا رہ عبادت، زیارت اور ایک جیسے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ سو آپ کو امریکی امن فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ لہٰذا یہ سرزمین کسی بھی اقوام کی ذاتی سرزمین نہیں بن سکتی۔ اس میں حق کے حکمرانی خدا کے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپسی کے بعد حکومت کی قائم ہونے کا ہے۔ اس سرزمین پر حضرت عیسیٰ کی بادشاہی کو قائم ہونا ہے۔ مسلمانوں کا مکمل ایمان ہے، امت مسلمہ اس قافلے کا حصہ ہوں گے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام وحدانیت کو دنیا بھر میں عام کریں گے، اور وہی دنیا کو امن، خلوص، محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔ اور مسلمانوں میں ظاہر بات ہے حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہونا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی بھی قیمت اقوام متحدہ کا جو قوتی محوراتی ادارہ ہے، ہمارا جو سینٹر آف گریوٹی ہے، اگر یہ ٹوٹتا ہے مشرق اور مغرب میں، تو پھر یہ جو مشرقی ممالک ہیں نا، یہ اقوام متحدہ کی صرف قراردادوں سے ہی دستبرداری کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ یہ محور ٹوٹ جائے گا۔ اور امت مسلمہ کسی بھی قیمت، یعنی کہ ہم امت مسلمہ کسی بھی قیمت یہ نہیں چاہیں گے کہ مشرق اور مغرب بٹ کر چلیں۔ ہم دونوں کو یکساں لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کی پلان دی ہے کئی بار، امریکہ کو، یورپ کو دیے ہیں۔ اگر مشرق اور مغرب ٹوٹتا ہے تو یورپ سے بھی بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، برطانیہ سے بھی معاملات خراب ہو جائیں گے، اور ہمیں مل کر دنیا کے ان تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ امریکی قیادت ایک بہترین قیادت ہے۔ میں سیکرٹری بلنکن اور صدر بائیڈن صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی سنجیدہ کوششیں بہت درست ہیں، کیونکہ اقوام کا بڑا مسئلہ ہے۔ سب اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم دنیا کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کو لگ رہا ہے کہ کوئی سب اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے جو کہ تینوں عقائد کو ایک جگہ پر جمع کرنے، آپس میں اتحاد و محبت سے رہنے، اکٹھا ایک جیسے خواب دیکھنے کے لیے مطلب سر توڑ محنت کر رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور انڈیا کا کیا گٹھ جوڑ یہ ہے کہ جیسا جبری قبضہ اسرائیل نے کیا، ویسی جبری قبضہ جو ہے وہ انڈیا نے کیا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس میں بتانا چاہتا ہوں، یہ خطہ انڈیا، یہ کور یعنی کہ کشمیر، یہ پاکستان PAK، اور یہ آ گیا آپ کا افغانستان، اور یہ آپ کا ایران لگا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ہم اوپر بھی نہیں جا رہے، ابھی ہم یہ سینٹرل ایشیا ہے، کہیں نہیں جا رہے۔ انڈیا ہر قیمت اس کور کو بیلنس کرنے کے لیے افغانستان کا استعمال کرنا چاہ رہا ہے،
खुदारा पाकिस्तान अफगानिस्तान से किसी किस्म की जंग व जदल की तरफ ना बढ़े। आप एक दफ़ा फिर म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस में घिर जाएंगे। यहाँ पे फिर दोबारा से आपके डॉक्टर निकलॉय हेड बन जाएंगे, हेड्स बन जाएंगे। फिर वही शिया सुन्नी, सिंधी महाजिर, पंजाबी पठान, ये सारे मामला शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा थोड़ा सा टेम्परेचर को हमें भी कंट्रोल करना है और अफगानियों को समझाना है कि इंसान बनकर रहो, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर करारदाद यहाँ पर डिस्टर्ब हुई, इस जगह पर डिस्टर्ब हुई, इंडिया बैकअप कर रहा है, ठीक है। सबको अंदाज़ा है कि इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया अपने पोल को मुस्तहकम करने के लिए मशरिक़ वस्ता के हालात हमेशा डिस्टर्ब करके रखा रहेगा, सही है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, जो लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठकर इंडियन तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, जिनके ज़ीरे, अचार, चटनी, पान, गुटखा, छालिया, तेल की फैक्ट्रियाँ, घी की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो खुदारा मैं उनसे कहूँगा इस मुल्क और उम्मत से प्यार करें, ज़्यादा शैतानी ना करें। आपको हक़ हुक्मरानी इसलिए नहीं दिया गया है कि आप ये सारे काम करें। सीधा सीधा जाए, अफगानिस्तान के सामने कुरान पाक रखें, अहद लें, खाने काबा जाए, अहद दें कि हम मुसलमान हैं, हमें मिलकर रहना है खित्ते में, ये पूरा खित्ता मुस्लिम अक़लियती खित्ता है, इंडिया को यहाँ से बाहर निकालो, सही है। इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर इस पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इसी पार्लियामेंट में वो लोग थे। दुनिया आज़ाद कश्मीर को आज़ाद मानती है क्योंकि वहाँ पे उसका अपना खुद मुख्तार कानून साज असम्बली है, पार्लियामेंट है, उसका सदर वज़ीर आज़म है। इसी पार्लियामेंट में बैठकर 2012 में सियासी जमात ने बयान दे दिया कि आज़ाद कश्मीर जो है मुतनाज़ा खित्ता है, ना यहाँ इस्तिसावा राय कराया जा सकता है, ना इसे सूबा करार दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने ही पाकिस्तान की शहरक को काटने की बगावत की है। आपके खिलाफ केस क्यों ना हो, क्या ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट जाया जाए कि इनसे पूछा जाए कि आज़ाद खुद मुख्तार कानून साज असम्बली की तौहीन करना, उसका तमस्खर बनाना, उसके सदर वज़ीर आज़म का तमस्खर बनाना और ये कह देना कि ये मुतनाज़ा खित्ता है, आपके खिलाफ क्यों ना केस किया जाए? किया जाना चाहिए ना। आप गलती करो, कोई मसला नहीं है। और याद रहे, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बानी जमात है, इसे किसी भी शख्सियत के नाम से मशरूत अब नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इसमें सख्त एक्शन ले कि जिसको बनाना है अपने स्लोगन के साथ बनाए, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जमात इस्लामी है और दीगर बहुत सारी जमातें हैं, ठीक है। लेकिन ये अब मुस्लिम लीग का इस्तेमाल हम शख्सियत के नाम पे नहीं करने देंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बानी जमात है, इसका अपना एक तशक्कुर है। इससे पहले कि आप अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा सैंडविच बन जाए, रूस को यहाँ पर आने का मौका मिले और यहाँ से सारे डॉक्टर निकलवाए हेड बन जाए, बेहतर ये है कि आप अफगानिस्तान से जाएं, डिप्लोमेसी सिफारतकारी करें और वहाँ पे जितना जल्द हो नई हुकूमत बनाने की कोशिश करें जो कि नॉन तालिबान हो। ये अभी फ़िलहाल वाहिद हल नज़र आ रहा है, आगे बहुत सारी चीज़ें करने को है, अभी एक ही दिन में सारी तो चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फ़िलहाल इस खित्ते को इंडिया जहन्नुम बनाने जा रहा है। इस जहन्नुम से बचने के लिए इंडियन कॉज के लिए काम ना करिए। रिस्क का वादा अल्लाह का है, अल्लाह रिस्क देगा। जैसे आप अपने मुल्क में बैठ के लोगों का रिस्क छीनते हैं ना, असल में अब आपको अपने रिस्क की फ़िक्र हो रही है कि हाय हमारा कारोबार ना डूब जाए, इंडिया से बात पकड़ लो, उनके पैर पकड़ लो। यानी कि इंडिया ने मसाजिदों में बुत ला कर रख दिया और कहा कि इनकी इबादत करो, नाउज़ुबिल्लाह, यानी कि हमारे दीन का दुश्मन बन गया। आप अल्लाह के दीन के दुश्मनों से ताल्लुकात करने जा रहे हैं, उनसे रिस्क मांगने जा रहे हैं, ये तो शर्म की बात है भाई। पाकिस्तान की इकॉनमी है क्या? ये एक स्टोरेज है जिसको भरना है, इसकी सप्लाई हमेशा ऊपर से आती है। ये इतनी आसान सी थ्योरी है, जब यहीं पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनर पार्टशिप के ब्लॉक्स बना दोगे तो चोरी तो होगी। वहाँ तो बनाते हो, यहाँ पर भी बना देते हो। जब इधर ही बना दोगे, ना इनपुट जाएगा ना आउटपुट निकल कर आएगा। कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है भाई? चोरी ख़त्म करो, ये बैरोक्रेट ज़रा इंसान बने। ठेले सब्जी नाई कसाई मोची वालों को तो आप छोड़ते नहीं हो यार। आप कहते हो कि अगर हमने रोड में बैठने की जगह दी तो चलो सांप का फल दो, सांप की सब्जियां चाहिए हैं, डबल केबिन गाड़ी में 2 असला बरदार भेज देते हो। ये जबरी चीज़ें ख़त्म करें भाई। दुनिया जाते हो इंसान की तरह बैठे रहते हो।
وہاں ٹیکس دیتے ہو، یہاں سے وہاں پراپرٹی بناتے ہو، وہاں ٹیکس دیتے ہو، یہاں پبلک کو کھینچ رہے ہوتے ہو. اپنے ٹیکسز کبھی شو کیے ہیں آپ نے؟ ہمیشہ ٹیکس لیس ہوتے ہیں. جائیدادیں نکل جاتی ہیں، بعد میں ڈسون بھی کر دیتے ہیں. جب جائیدادوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا دے کے گئے. ختم کریں. یہ کھیل کب تک چلے گا؟ یہ جو گٹ جوڑ چل رہا ہے نا نظام میں بیٹھے سیاسی سرکاری افسرانوں کا سیاست دانوں کے ساتھ، سب اپنے اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. فی الحال یہ بتا دوں یہ خطہ بہت خطرناک جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے، بہت خطرناک جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے. ایران، افغانستان، پاکستان، تینوں کو ٹرائی لیٹرل سوچ کرنا ہوگی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. حماس کے کیے جانے والے حملے کی میں مذمت کروں گا، بالکل پرزور مذمت کروں گا. جب پیس پروسیس چل رہا تھا، ابراہیم اکارڈ چل رہا تھا، اور ہم بار بار کہہ رہے تھے عجم ممالک سے کہ اس پیس پروسیس کو سمجھیں، آل ابراہیم امریکی ہم فلسفے کو سمجھیں، اس میں ہمارے لیے بہت فوائد ہیں. میں زائنسٹ سے کہتا ہوں عیسائی آپ کو کبھی یہاں پر حق کی حکمرانی نہیں قائم کرنے دیں گے. ویٹیکن فیصلہ کرے، ویٹیکن فیصلہ دے، پاپا فرانسس فیصلہ دیں کہ کیا یہ سرزمین حضرت عیسیٰ کی بادشاہی کی سرزمین نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو تو پورا مکمل کامل ایمان ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں واپس آنا ہے، آپ کا بھی ایمان ہے. بلکہ اسرائیلیوں کو تو مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو رہنے کی سرزمین دی ہے، جگہ دی ہے. اقوام متحدہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ اپنی غلطیوں سے اقوام متحدہ کے محور کو توڑ رہے ہیں، مشرق اور مغرب کو تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ ہم اسے تقسیم نہیں کرنا چاہ رہے. ہم خلافت قائم کریں گے. خلافت مسلمانوں کا نظام ہے جو کہ جمہوری نظام ہے. ہم دنیا کے جمہوری نظام کے ساتھ مل کے چلیں گے. ہم امریکہ کی قیادت پہ بلیف اور یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس کے فلسفے سچ ہیں، اس کے امن کے فلسفے سچ ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں کہ یہ خطہ اب جہنم نہ بنے، یہ دوبارہ میوچول انڈکشن کے پروسیس میں نہ جائے. پرویز مشرف نے بڑی حکمت سے اس پورے خطے کو جہنم سے نکالا. کتنی مشکل سے ہم وار اگینسٹ ٹیررزم سے باہر نکلے. یہ دوستم، رستم، یہ سارے وار لارڈس یہاں پہ لڑ رہے تھے اور وہی حالات یہاں پر بھی ہو رہے تھے. یہ تو بڑی حکمت سے نظام میں بیٹھے جو ہمارے افسران ہیں نا، شریف افسران، ایماندار، ملک سے مخلص، وفادار، اپنے دین مذہب کے وفادار، انہوں نے سسٹم کو بھی کنٹرول کیا ہے. ورنہ آپ لوگ تو بھائی زبان کے نام پہ لڑ رہے ہو، بچوں کو لڑا دیتے ہو، فقہ کے نام پہ آپ لڑا دیتے ہو. کتنے قتل و غارت ہوئے بتاؤ، اپنے گریبان میں جا کے دیکھو تم لوگ نے کیا اس ملک کا حال کیا. اس کے بعد تم لوگ حق کی حکمرانی مانگتے ہو. شرم کا موقع ہے. یہ خطہ جہنم نہیں بننا چاہیے. انڈیا کے لیے یہ خطہ اگر کسی نے جہنم بنایا، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. ہم نے جو کشمیریوں کو عہد دیا وہ ہم پورا کریں گے. کشمیریوں نے جو ہمیں عہد دیا کہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان، اور کشمیریوں کا یہ واضح اعلان ہے کہ ہم میں اتفاق اور کی بس ایک ہی وجہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی. اب اگر انڈیا نے زیادہ مداخلت کرنے کی کوشش کی تو قسم کھا کے کہہ رہے اپنی پوری فوج اتار دیں گے. نہیں چھوڑیں گے اس کو اس دفعہ، کیونکہ اس نے ہماری مساجد میں بت لا کے رکھے. اب اسے نہیں چھوڑیں گے. میں امریکہ سے کہتا ہوں انڈیا کو سمجھائیں کہ دین، کسی کے دین کو تکلیف نہ دیں. یہاں بھی ہندوؤں نے ہولی منائی، ہماری اقلیت ہے. آج تک پاکستان میں ہندوؤں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں خود مبارکباد دیتا تھا، لیکن اس بار میں نے افسوس سے نہیں دیا کہ ہندوؤں نے ایک دفعہ بھی آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ انڈیا کر کیا رہا ہے. کوئی ایک بیان نہیں آتا سکھوں کی طرف سے، کوئی ایک بیان نہیں آتا ہندوؤں کی طرف سے انڈین مخالف. ہم جبکہ ان کو یہاں پہ زیادہ تحفظ دیتے ہیں. آپ ہمارے پاکستانی شہری ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے ساتھ چلنا سیکھیں، اس ملک سے محبت کرنا سیکھیں. شکریہ.